ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب روز پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ واصحابہ بارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد تعظیم و تشریف مآب صدر نشین بزم جناب محترم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سربراہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان، تشریف فرما انتہائی قابل قدر شخصیات، مقتدر مشائخ علماء، پارلیمنٹیرینز، حکومتی نمائندگان، ملی یکجہتی کونسل کے قائدین، شرکاء، خواتین و حضرات، میڈیا کے احباب، آج سب سے پہلے تو میں مجلس وحدت مسلمین اور اسی طرح ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے تمام کارکنان کو، داران کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور سرور کون و مکان آقا دو جہاں نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالہ سے، آمد مسعود کے حوالہ سے، میلاد مصطفیٰ کے حوالہ سے، خوشی کے اس روحانی ایمانی موسم میں، میلاد النبی کے موسم میں اس پربہار، بعظمت، بارونق اور اتحاد و اخوت کا بے مثال مظاہرہ پیش کرنے والے اس اجتماع کا عشق پیغمبر اعظم و مرکز وحدت مسلمین کانفرنس کا انعقاد کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اوقات میں جب عاشقان رسول مچل کے تڑپ کے اطراف و اکناف میں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، عشق و محبت کے ترانے الاپ رہے ہیں، عشق رسول کی صدا بلند کر رہے ہیں، مناقب و نعت پیش کر رہے ہیں، ایسے لمحات میں برمحل اور برموقع اس کانفرنس کا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں انعقاد ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم کانفرنس ہے۔ سب مل کر بزرگ عالم دین مفسر قرآن حضرت شیخ محسن نجفی صاحب جو اس وقت تشریف لائے ہیں، ان کے استقبال میں سب مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اس کانفرنس کا انعقاد ہوا اور ہم مل کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت کے ساتھ اپنی محبت کا، چاہت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ محبت جو کہ اصل ایمان ہے، جان ایمان ہے، روح ایمان ہے۔ بہت ہی خوبصورت فارسی کے شعر میں میسج ہے اس کانفرنس کا کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن پاک کا مغز، اس کا پیغام کیا ہے، جان دین کیا ہے، روح ایمان کیا ہے، ان سارے سوالات کا ایک جواب ہے کہ گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت کے ساتھ اعتقاد کا، محبت کا، چاہت کا، عقیدت کا، ارادت کا، الفت کا اور عشق کا رابطہ جب غلام کا بحال ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارے انعامات و اکرامات اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور بہت خوبصورت پیغام ڈاکٹر اقبال نے بھی دیا کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جس کے پاس موجود ہے، بحر و بر، یہ ساری کائنات کی طاقتیں، عظمتیں، وہ سب اس کے دامن کے گوشے میں سما سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے اہل ایمان کو وہ طاقت دیتا ہے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر، پہاڑوں سے سمٹ کر دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتوحات عطا فرماتا ہے،
اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تائید ازدی کے انوارات ان کے شامل حال ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت ہمیں عطا فرمائی ہے. آج ہم اس پیغام کو عام کریں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. عاشقان رسول جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے غلاموں کو ہمیشہ یاد رکھا. اہل علم کی مجلس ہے، ہر خاص وقت میں، دعا کے وقت میں اور شب معراج او ادنا کی آغوش قدرت میں، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی مرتبت کے ساتھ ایک خاص وقت ملتا ہے، اس میں اپنے غلاموں کو اور عاشقوں کو یاد رکھا اور بشارت دی. ایسی نسبت رکھنے والوں کو حضور سرور کون و مقام علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی. اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. اللہ اکبر. اور دیکھیں عاشقان رسول پوری امت کا ذکر سنیے، فرمایا وَطُوبَى 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی. ان کے لیے 7 مرتبہ مبارکباد ہو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر مجھ پہ ایمان لے آئے. یہ ایمان لانے والے بن دیکھے ان کو یہ عظمت حاصل ہے، ان کے سروں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاج ہے، انہیں نسبت میسر ہے، ان کے پاس نقطہ محبت ہے جو کہ نقطہ اتحاد ہے، وہ عشق رسول کا نقطہ ہے. آج کی اس کانفرنس کے ذریعہ سے یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے، اہل پاکستان کے لیے ہے کہ ہم جو محبت کا نقطہ، عقیدت کا نقطہ اور وحدت کا نقطہ، عشق رسول کا نقطہ ہے، اس کو ہم اپنے سینوں میں سما کے اب اس کی برکتیں حاصل کر کے ہم اتحاد کو فروغ دیں. اس کی اشد ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آج کی اس کانفرنس کے ذریعہ سے ہم یہ سب مل کے پیغام دے رہے ہیں. آپ دیکھیں تمام مکاتب فکر سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وحدت کا، اتحاد کا مثالی مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. اور میں کنکلوڈ کروں گا اس بات پہ کہ ان علماء مشائخ، ان قائدین کا آپ سٹیج پہ دیکھتے ہیں، ان سب کا بہت بڑا کردار ہے وحدت کے لیے، اتحاد کے فروغ کے لیے، اور اس کی ہمارے معاشرہ کو اشد ضرورت ہے. میں اس کانفرنس کے موقع پہ اس کے ذریعہ سے، اس ڈائس کے ذریعہ سے تمام ان مشائخ علماء کو، ان اکابرین کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیشہ اتحاد و اخوت اور ملت کو یکجا کرنے کی بات کی، اور خاص کر قومی بیانیہ پیغام پاکستان جس پہ سب نے ایک متفقہ طور پہ ایک متفقہ دستاویز ہے، محبت کے حوالہ سے، مروت کے حوالہ سے، ارادت کے حوالہ سے، اور پھر اس سے ہٹ کے رواداری کے حوالہ سے، ٹالرنس کے حوالہ سے، پیسفل لیونگ کے حوالہ سے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا میسج ہے پیغام پاکستان کا. اس کے فروغ کے لیے ان قائدین کا بہت بڑا کردار ہے. ہم نے پیغام پاکستان کی روشنیوں کو انشاءاللہ عام کرنا ہے تاکہ قوم متحد رہے. ہم افتراق کو، انتشار کو، انتہا پسندی کو مسترد کرتے ہیں، اور اس نیشنل نیریٹو نے بھی ہر طرح کے ٹیررزم کو، ایکسٹریمزم کو اور سیکٹرزم کو ریجیکٹ کیا ہے. اتحاد کی بات کی ہے. دشمن کے پاس واحد ایک آسان ہتھیار یہ ہے کہ وہ انتشار و افتراق کو ہوا دے، لیکن ہم نے مل کے پاکستان کے داخلی اور خارجی ان سازشوں کا، ان دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے. پاکستان کو مزید مستحکم کرنا ہے. مستحکم پاکستان تحریک آزادی کشمیر کا ضامن ہے. مستحکم پاکستان انشاءاللہ انٹائر امہ کو لیڈ کرے گا. مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام. ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا